ملک میں اور بہت بڑے بڑے مسائل ایسے موجود ہیں جس کو حل کرنا ہے، جس کی طرف پیپلز پارٹی کی توجہ نہیں ہے. آپ یہ سیاسی اداکاروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ سیاسی اداکار ہے کون کو بتا سکتے ہیں؟ ویسے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون سے ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہر وہ آدمی جو پیپلز پارٹی پر تنقید کرتا ہے یا آپ کسی خصوصی گروپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک سیاسی اداکاروں کا تعلق ہے، دیکھیے بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج میدان میں آئے، ہم تو دعوت دیتے ہیں، آئیے ہماری جماعت جوائن کریں. آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پنڈی یا لاہور میں جہاں چاہیں آپ مجھ سے الیکشن لڑنے، میں لعنت بھیجتا ہوں ویسے الیکشن پہ جس طرح اس ملک میں ہوتے ہیں پیسوں سے، لیکن آپ سے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. بات کر رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں انٹرپٹ نہیں. انٹرپٹ کیوں نہ کریں؟ جب اس طرح کی گفتگو کریں گے تو انٹرپٹ بھی کیا جائے گا. نام لے کے آپ گفتگو کر رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں انٹرپٹ نہ کریں. آپ لوگ اس ملک کے مالک ہیں کہ آپ سے بات نہ کی جائے؟ چند ایسے لوگ ہیں جن کو خواتین آپ نے فتح کیا اس ملک کو، تمیز نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ سیاسی اداکار بے شک صحیح، ہم نے تو کل آپ کو کھلے عام دعوت دی ہے کہ تو مجھے کیا آپ نے دعوت دی ہے؟ میرے ساتھ آپ کا کوئی لیڈر یہاں بٹھا دیں اور ملک کے سیریس ایشوز پہ بات کریں. آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ سے بات میں کیا کروں؟ آپ کا پیپل پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. گھمایا تمام مسائل حل ہو جائیں. مسائل بڑھائیں نہیں، اس کو کم کریں. یہ نہیں کہہ رہے راتوں رات حل کریں. کون آپ سے کہتا ہے راتوں رات حل کریں؟ کون کہتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے مسائل ہوتے کیا اور حل کیسے کیے جاتے ہیں؟ آپ کو دعوت دی ہے. آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے مجھے کب دعوت دی ہے اور آپ کی حیثیت کیا کہ آپ مجھے کوئی دعوت دیں؟ ان میں حل کرنے میں ان میں ہماری مدد کریں. جی شاید آپ کے پاس کس چیز میں آپ کی مدد کریں؟ لوٹ مار آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ کی مدد کروں؟ حل ہو جائیں. کس چیز میں مدد کروں؟ چینل پہ بیٹھ کے چلانے سے میں اس چینل میں درخواست دے کے نہیں آیا ہوں. مجھے بلایا جاتا ہے، انسسٹ کیا جاتا ہے، تب میں آتا ہوں، اس کے بغیر نہیں آتا ہوں. دیکھیں وہ ہارون سے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا آ کے بلایا جاتا ہے تو بلایا جاتا ہے اور انسسٹ کیا جاتا ہے. ایسے نہیں میں آتا ہوں، میرے پاس کوئی فالتو وقت نہیں ہے، نہ مجھے اس کا کوئی بینیفٹ ملتا ہے، نہ میں اس کے پیسے لیتا ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کا عہدہ مجھے ملتا ہے. اس سے الیکشن لڑنے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ اکھاڑے میں جائیں گے تو آپ کو ووٹ ہی نہیں دو ملنے. آپ کو تو بڑے ووٹ ملے، آپ کو 5-7 لاکھ ووٹ لے کے آئیے نا. آپ کو کون سا ووٹ ملا؟ سر مجھے تو میں اخبار نویس ہوں، میرا کام ووٹ مانگنا نہیں ہے. کسی جماعت سے میرا تعلق ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک مخصوص اخبار میں لکھنے کے علاوہ اور کرتے کیا ہیں؟ چند ایک پروگرامز میں 8 سے 9 اور 10 سے 11 بیٹھ کے آپ ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی باوقار اور بہت ہی محترم انسان ہیں. ہمارے لیے آپ ایک سیاسی اداکار ہیں اور آئیے، ہم نے تو کل کھلے عام آپ کو دیکھیں جو آپ پہ تنقید کرے وہ سیاسی اداکار ہے. جب آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہ تنقید کی جائے. یہ کراچی کا ویسے پولیٹیکل کلچر ہے، ہر وہ شخص جو اختلاف کرے اسے ملائن کیا جائے، اس کی توہین کی جائے. ووٹوں کے بڑے آپ مجھے تانے دیتی ہیں ہمیشہ. آپ کو کون سا ووٹ ملا؟ آپ کو تو ایک کونسلر کا الیکشن نہیں آپ جیت سکتی. مجھے آپ کا نہیں ووٹ. ابھی اسی ٹیلی ویژن پہ ابھی سروے کرائیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کتنی پاپولر ہیں. میرے محترم اگر میں الیکشن میں کھڑی ہو جاؤں تو میں تو جیت ہی جاؤں گی، لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہاں سے آپ جیت جائیں گی؟ آپ کے کہنے سے آپ جیتتی ہیں. آپ آئیے تو صحیح، میدان میں تو آئیے. کس لیے میں میدان میں ہوں؟ میں میدان میں ہوں اور اپنا رول پلے کر رہا ہوں اور اس ملک کے لوگ اس رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کتنے اخبار نویس ہیں جو ہر روز ٹی وی پہ بلائے جاتے ہیں؟ چینلز پہ بیٹھ کے آپ لوگ ملک کی تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں. تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں، حکومتوں کی تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں. یہ حق آپ لوگوں کو کسی نے نہیں دیا ہے. نہیں، لیکن یہ حق میں آپ سے بھیک میں مانگوں گا پیپلز پارٹی سے؟ جو حق میرے خدا نے مجھے دیے ہیں وہ حق مجھے حاصل ہے. سر لیکن یہ انٹیلیجنسیا کا ایک رول ہوتا ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. پوری دنیا میں انٹیلیجنسیا کا رول ہوتا ہے. لوگ جو صحافی اخبار نویس اینالسٹ ہوتے ہیں یہی کام کرتے ہیں، اصل میں تنقید کرتے ہیں حکومت پر. یہ آپ کو اتنی بری کیوں لگتی ہے تنقید؟ یہ اصل میں میرا نام ہے شرمیلا فاروقی صاحب. اینالسٹ اینالائز کریں نا، اینالائز ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے نہ کریں. سر آپ فیصلے کرتے، فیصلے میں ہارون صاحب سے کیونکہ میں یہ فیصلے کرنے میں اور اینالائز کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے ہارون صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ میں اس پہ کیا عرض کر سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ٹیلی ویژن پہ آنے کی میں کوئی کوشش کرتا ہوں؟ 3 دفعہ آپ مجھے بلاتے ہیں تو 1 دفعہ میں آتا ہوں آپ سے تعلق کے باوجود. اور انہیں اس بات کو، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ساری دنیا میں اخبار میں یہی کام کرتے ہیں جو ہم اس ملک میں کر رہے ہیں. اور اچھا میں پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتا ہوں، نون لیگ پہ میں تنقید نہیں کرتا ہوں.
پچھلے 4 مسلسل کالم میں نے نون لیگ کے خلاف لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں؟ ٹھیک ہے، ANP میں تنقید نہیں کرتا ہوں، MQM والے مجھ سے ناراض ہیں یا نہیں ہیں، جماعت اسلامی پہ میں تنقید کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. عمران خان نے جب فیصلہ کیا سشمیتا سین کو بلانے کا، کتنا سخت کالم میں نے اس کے خلاف لکھا. وار آف ٹیرر پہ کتنا شدید اختلاف میں نے اس سے کیا. ان کو معلوم ہی نہیں، نہ یہ پڑھتی ہیں، نہ کچھ جانتی ہیں، نہ کوئی. اب ان سے آدمی بات کرے تو کیا کرے، مشکل. لیکن یہ سیاسی، سر میں سیاسی اداکار پہ اس لیے رکنا چاہوں، یہ سیاسی اداکار کہہ کر آپ کیا ان لوگوں کے رول کو. سر میں یہی تو آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ آپ بہت زیادہ معتبر ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اس قوم کو، اس ملک کو آپ. میں معتبر نہیں ہوں، میں ایک سادہ سا آدمی اور صاف بات کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو بڑی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. آپ پارلیمنٹ کے باہر جو ہیں اپنی زندگی ضائع. کوئی اخبار نویس پارلیمنٹ میں نہیں جاتا، اخبار نویس کا رول اس سے مختلف ہوتا ہے. اخبار نویس کا کام نہیں، مختلف ادارے ہیں. خدا نے زندگی کو تنوع میں پیدا کیا ہے. دنیا میں ان گنت لوگ ہیں. رکشہ ڈرائیور کے بغیر بھی ملک نہیں چلتا، کلرک کے بغیر بھی نہیں چلتا، ایک کانسٹیبل بھی درکار ہوتا ہے. جدید زندگی کو تمام ماڈرن ادارے درکار ہیں، صرف پولیٹیشین درکار نہیں ہے. اگر تنہا آپ ہوں اور میڈیا نہ ہو، آپ تو اس ملک کو نوچ کے کھا جائیں، اس کو بیچ ڈالیں اس ملک کو آپ لوگ، اگر میڈیا نہ ہو تو، اور اگر عدالتیں نہ ہو تو. اور سر یہ میڈیا کا رول تو پوری دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر تنقید ہو جائے تو سیاسی اداکار ہو جائے. نہیں، یہ بدقسمتی ہے اصل میں اس دور کی، بہت بڑی. ہم نے بھی یہ پہلی دفعہ سنا ہوتی ہے، مطلب کہ لوگ سیاستدان ناراض بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت کچھ ہے سنا پہلی دفعہ، لیکن سنا پہلی دفعہ ہی ہے. اور یہ مستقل اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں نا، وہ یعنی کہ آپ ان کی ذرا پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. کیا ہسٹری ہے؟ مثلا کسی تحریک میں کبھی کوئی رول پلے نہیں کیا، کوئی عقل و دانش والی بات ان کی ہسٹری میں کہیں آپ کو ان کی سی وی میں نہیں ملے گی. کبھی کوئی مطلب کہ کبھی بڑے سیاسی فیصلوں میں کوئی رول نہیں آپ کو نظر آئے گا. تو ایسے لوگ مخالفت برداشت نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ انہوں نے مخالفت اور تنقید بڑا مشکل کام ہے سر برداشت کرنا، آپ کو پتہ ہی ہے. زیادہ تر لوگ پھر ایسے ہی اکٹھے کر لیتے ہیں ارد گرد آدمی. اب وہ وقت گزار رہے، 3 سال گزار لیے ہیں، اور ٹائم گزر جائے گا، 2 سال گزر جائیں گے. شبیلہ فاروقی صاحب، آپ بہت خوش ہوگی آپ کی پارٹی اور صدر صاحب اگر تمام لوگ بیٹھ کر سارا دن ان کے قصیدے پڑھتے رہے کہ اس ملک میں سب اچھا ہے، زرداری صاحب جیسا لیڈر اس ملک کو کبھی نہیں ملا، صحیح معنوں میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے انہوں نے اس ملک کی قسمت بدل دی. خوش رہیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے کاشف صاحب، جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، بے شک آپ تنقید کریں اور تنقید برائے تعمیر کریں، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن جب سیاسی اداکار ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے حکومتوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، خاص طور پہ جمہوری حکومتوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. قسمت کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ملک میں ہر چیز اچھی ہے، ملک میں ہر چیز صحیح جا رہی ہے. بالکل چیلنجز ہیں اور بے شمار چیلنجز ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت، سول سوسائٹی، میڈیا، تمام لوگ مل کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کی معاونت کریں، اس ملک کو سدھاریں. اس ملک میں آپ دیکھیں کتنی بار ایک آمرانہ دور آیا ہے، آمریت آئی ہے، آمر آیا ہے، کتنی بار یہ ہوا ہے. اور ہم پچھلے 64 سالوں میں سے ہم نے 32 سال تو ایک آمریت کے دور میں گزارے ہیں. بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. اور جب حکومتیں آتی ہیں اور جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں، پھر جمہوری حکومت تو تنقید کو بڑے کھلے دل سے برداشت کرتی ہے. ایک فوجی عامر کے دور میں ایسا ہوتا ہے، کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو اثر نو سے بنا سکتے ہیں، نہ ان کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے، بڑے انفارچونیٹ بات ہے. سر یہ جمہوری حکومتیں تو بڑے کھلے دل سے تنقید برداشت کرتی ہیں. وہ جی جمہوریت ان کی میراث ہی نہیں ہے. بھٹو صاحب کا زمانہ دیکھ لیں، سب سے زیادہ اخبار اس وقت بند ہوئے. 329 میں نے آپ سے کہا پولیٹیکل ورکر قتل ہوئے. صرف بینکوں کو اور انشورنس کمپنیوں کو نیشنلائز کرنے سے $25 بلین کا لاس ہوا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ کوئی فگر غلط ثابت کر رہے. برین ڈرین ہوا. اور جب بھٹو صاحب کو اقتدار سے الگ کیا گیا تو 50,000 آدمی جیلوں میں تھے. انہیں پتا کیا ہے جمہوریت ہوتی کیا ہے. سر جمہوریت پھر کون بتائے؟ ان کو بھی پتا نہیں ہے سر. اتنا ان کے سیکھنا پڑے گا نا ان کو کہ آزاد عدالت بھی ہوتی ہے اور آزاد میڈیا بھی ہوتا ہے. یہ کہاں کتاب لا سکتے ہیں؟ ابھی تو جذبت ہو رہے ہیں، وقت کے ساتھ ہی سیکھیں گے. چلے آگے کیا ہوگا دیکھیں. یہ جو گیم شروع ہو گئی ہے، سیاسی گیم کہہ لیں اس کو. میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک بعد واپس آتا ہوں. ناظرین، یہ جو اب ایک نیا ایک بساط بچھائی جا رہی ہے، کبھی عدلیہ پر، کبھی سیاستدان کہتے ہیں کہ جی جو ہم پر تنقید کرتا ہے وہ سیاسی اداکار ہے. اس کا اینڈ کیا نکلے گا، اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.